अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह सरदार तनवीर इलियास वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतख़ाब जो था वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ के नतीजे में हुआ, इस तरह उनका अपने ओहदे से हटाया जाना भी एक दिन दिहाड़े की कंट्रोवर्सी है, डकैती है, अपने इख्तियारात से नाजायज़ तजावुज़ है, वहाँ के जजेस की तरफ से ये बात रहनी चाहिए। सरदार साहब जो हैं सेंटोरस की वजह से उनका नाम गूंजा और ख़ूब गूंजा, और सेंटोरस जो था वो जब ये जो है क्या नाम है फैज़ हमीद नेटवर्क का हेडक्वार्टर बना और वहाँ पे कुछ लटैर कर्नैल और जर्नैल जो थे, वो जर्नैल तो नहीं थे, कर्नैल और ब्रिगेडियर्स बैठना शुरू हुए, और फिर पता चला कि बड़े बड़े लाल बुजक्कड़ फवाद चौधरी समेत उनके भी वहाँ पे फ्लैट्स हैं जहाँ पे वो बैठते हैं और जहाँ पे वो यही साजिशें करने के लिए पहुँचते हैं। 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग जो थी वो वहाँ से कंट्रोल हो रही थी, और किसको कितने लाइक्स मिलेंगे और किसके कितने व्यूज़ आएंगे ये भी वहाँ पे जो हेडक्वार्टर बने हुए थे वहाँ पे बैठ के फ़ैसले होते थे। तो इस सूरत के अंदर सरदार तनवीर इलियास का पहली जस्त के अंदर जो है वो वज़ीर आज़म ना बन सकना भी एक अपनी जगह के ऊपर ट्रेजेडी थी। मैं उनके तौहीन अदालत में अपने ओहदे से फ़ारग किए जाने को ख़िलाफ़ आइन और कानून समझता हूँ, और वहाँ की अदलिया के अपने हदूद से तजावुज़ समझता हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम बाकी जो चीज़ें हैं उनको नज़रअंदाज कर दीजिए। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो था वो फैज़ हमीद ग्रुप की लंबी दिहाड़ी थी। अगर आपको याद हो तो वहाँ के कोई सेक्टर कमांडर साहब थे जो कि 1-1 करोड़ या 1-1 अरब के इवज़ जो थे वो ना सिर्फ के टिकट्स बांट रहे थे पीटीआई की, बल्कि साथ में जीतने की गारंटी भी लिख के दे रहे थे। फिर उनका इंकशाफ हुआ, फिर उनको रातों रात उनकी जगह से तब्दील कर दिया गया, और ख़बर जो कि मकामी मीडिया के ऊपर छप गई थी, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी, उस ख़बर को भी गायब करवाया गया, एक तरफ करवाया गया। लेकिन ज़ाहिर ख़बर तो ख़बर होती है, ख़बर तो निकल चुकी थी, लेकिन वो साहब जो थे जो कि वहाँ पे नंबर 1 अदारे के आला ओहदे के ऊपर फाइज थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया। कहा जाता है कि कहने वाले कहते हैं, मुझे इसके बारे में मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन जो ज़ुबान ज़दे आम है कि उन्होंने हटाए जाने से पहले ही काफ़ी कुछ लंबा हाथ मार लिया था, और ऊपर वालों को जब पता चला कि कला कांड है तो उन्होंने फिर जनाब 1 करोड़ थी, 10 करोड़ थी या 1 अरब थी, इतने की लेके तो वो जो टिकटें बांटते हुए पाए गए थे, उसकी बुनियाद के ऊपर उनको उनके ओहदे से ट्रांसफ़र कर दिया गया सज़ा के तौर पे। ठीक है, तो इस तरह वहाँ पे इलेक्शन हुए। जिनकी इलेक्शन कैंपेन थी, जिनके जलसे थे और जलसों में आने वाले लोग थे, उनके जो थे वोट नहीं निकले, और वोट उनके निकले जो कि गालियाँ बकते थे, लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते थे और जलसे के अंदर पैसे बांटते थे, ऐसे फेंकते थे जैसे कुत्ते को रोटी डाली जाती है। उनके जो वो बैलेट बॉक्सेस थे वो भरे हुए निकले, तो पता चल गया कि जनाब वो जो साहब ट्रांसफ़र किए गए थे वो जाने से पहले अपना काम कर चुके थे। वैसे भी वो उन्होंने जो सिस्टम लगाया होगा, सिस्टम तो वहीं पे होगा ना, है ना। तो उसके बाद फिर जब ये प्रोजेक्ट इमरान खान की वाइंडिंग अप शुरू हुई है, तो इनका हटाया जाना जो था वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। जिस तरह वहाँ से JKLF और इस तरह के जितने कुतरे जिनको कहा जाता है उस मुकामी आबादी के अंदर, जिस तरह ये भारतीय अमित शाह की स्टेटमेंटों के ऊपर आज़ाद कश्मीर की असम्बली से करारदादें पास करवा लेते थे। अमित शाह कहता था कि हमें रसाई दी जाए आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों तक, क्योंकि वहाँ पे हमारे बड़े सदियों पुराने मंदिर वाक़या हैं। तो ये इसी इलाके का
مذہب ہے نا بر صغیر سب کانٹیننٹ کا، تو ہر علاقے کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مذہب کے کوئی نہ کوئی مندر مسجد تو گردوارہ تو برآمد ہو ہی کیا جا سکتا ہے نا، تو وہ ان کا خیال تھا کہ یہاں پہ موجود ہیں اور وہاں تک کاریڈور دیا جائے۔ اور اس کے جواب کے اندر جناب فوری طور پہ شیخ رشید کا جو فرنٹ مین ہے، جس کو انہوں نے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں منتخب کروا دیا تھا پاکستان سے، اس نے قرارداد پیش کی اور اس قرارداد کے ذریعے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جس طرح کرتارپور کاریڈور ہے اس طرح کا ایک کاریڈور جو ہے ادھر بھی بنایا جائے اور یہاں پہ بھی ان کو آنے کی اجازت دی جائے۔ بیک اینڈ کے اوپر امیت شاہ کی سٹیٹمنٹ یہ اسٹیبلش کرنا تھا کہ یہاں پہ تو بنیادی طور پہ یہ ایک ہندو ڈومینیٹڈ علاقہ ہے اور اس کے اوپر تو ہمارا حق جو ہے وہ فائز ہے۔ جب ہم نے یہ ولاگ اپنا کیا تھا اس وقت اور ان کن قطروں کی گوشمالی کی تھی کہ یہ کن قطرے اور ان کے بیرون ملک بیٹھے ہوئے آقا اور سرپرست کس طرح عادل راجہ کی طرح کھیلتے ہیں کسی کے ہاتھ کے اندر، تو پھر وہ ریزولوشن نہ صرف کہ واپس ہوئی بلکہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی کسی کی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس قرارداد کے متفقہ طور پہ منظور ہو جانے کے بعد میرے خیال کے اندر یا میری ازمپشن جو ہے اس کے تحت موصوف کے اوپر سرخ دائرہ لگ گیا تھا۔ اس لیے تنویر الیاس صاحب کو پہلے ان کے والد صاحب اور بھائیوں نے ڈسون کیا اور انہیں بتایا گیا کہ ان کا سینٹورس گروپ کے اندر صرف 7% کا حصہ ہے، 51% ان کے والد صاحب کا ہے اور باقی کے بھائیوں کا ہے۔ انہوں نے آزاد کشمیر پولیس لے کے سینٹورس کے اوپر چڑھائی کر دی اور وہاں کے جو گارڈ تھے ان کو پھینٹ لگائی، 3 کے قریب زخمی ہو کے ہاسپٹل بھی پہنچے اور اس پہ انتظامی طور پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ گول دائرے کا رنگ مزید سرخ ہو گیا اور کیونکہ آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کے ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی پولیس کو استعمال کر رہے تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو تھا پیپلز پارٹی کو کہا گیا، پیپلز پارٹی کے قمر الزمان قاہرہ صاحب آن ریکارڈ ہیں اور ہمارے دوست عمران شفقت کے ساتھ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بھی یہ بات کہی، اور جب وہ ہمارے پروگرام بیٹھک میں تشریف لائے تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ امور آزاد کشمیر ہے نا، وزیر برائے امور آزاد کشمیر، وزیر مملکت، تو انہوں نے کہا کہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر حکومت تبدیل کر دی جائے یا گلگت بلتستان کے اندر تبدیل کر دی جائے، تو اس لیے لیکن ہم نے اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑنا کیونکہ ممبران کی خرید و فروخت جو ہے ہم اس کے دائی نہیں رہے کبھی بھی، یہ ان کا کہنا تھا۔ آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور الیکشن اگلے تک کا انتظار کیا جائے جب الیکشن ہوں گے۔ سردار تنویر الیاس صاحب جناب عمران احمد خان نیازی کی پہلی چوائس نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ایک نیازی قبیلے کو جو تھا وہ پریفر کیا اور اسے نیازی سمجھ کے اس کو پرائم منسٹر شروع میں لگا دیا۔ پھر انہیں غلطی کا احساس ہوا کہ وہ نیازی ذات کا نیازی نہیں ہے بلکہ اسے ماں پیار سے نیازی نیازی کہتی تھی کیونکہ وہ بچپن میں بھی بھاگ جایا کرتا تھا۔ تو امیر عبداللہ خان نیازی کو تو آپ یاد ہی ہوں گے آپ کو، جو پاکستان کا مشرقی پاکستان جو تھے وہاں پہ انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے، تو امیر عبداللہ خان نیازی کے اوپر ان کی والدہ نے ان کے بھاگ جانے کی اور ڈرپوک ہونے کی اور باتیں بہت بنانی ہے لیکن محاذ پہ ڈر کے بھاگ جانا ہے اور ہتھیار پھینک دینے ہیں، اس عادت کی بنیاد کے اوپر ان صاحب کی والدہ نے انہیں بچپن میں نیازی نیازی کہنا شروع کیا اور وہ پکا ہی ہو گیا کہ میں نیازی ہوں۔ تو پھر جب عمران احمد خان نیازی کو یہ پتہ چلا کہ تے نیازی یہ چھیڑے گی ہے، جس طرح لاہور میں سلیم کرلا ایک صاحب کی چھیڑ ہوا کرتی تھی، وہ سلیم صاحب تھے، ان کو لوگ کرلا کہتے تھے، تو اس کو ڈرپوک ہونے کی وجہ سے کرلا کہتے ہیں تو وہ جناب اس کو پھر ہٹا دیا گیا، اور چونکہ انہوں نے بہت زیادہ ریسورسز کا وعدہ شادہ کیا تھا اور پھر وہ ریسورسز جو تھے وہ 25 مئی سے لے کے اور اب تک جناب عمران احمد خان نیازی کے ہر جلسے کے اندر، ہر جلوس کے اندر، بنی گالہ کے اندر، بنی گالہ کے باہر، زمان پارک کے اندر، زمان پارک کے باہر آپ کو نظر آئے۔ اور یہ صاحب جو تھے یہ ان سیاسی یتیموں کو جن کو آزاد کشمیر کے اندر
کن کترے کہا جاتا ہے، ان کن کتروں کو ڈیلی ویجر کے طور پہ استعمال کرتے تھے. اور پھر جب اسلام آباد کے اندر جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور اس میں پولیس جب لوگوں کو گرفتار کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حملہ آوروں کے اندر کہ اپنا آزاد کشمیر پولیس کے اہلکار بھی شامل تھے ان کن کتروں کے علاوہ. تو وفاق کو کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، چبھتی ہے یہ بات، لیکن جو ہے وہ کچھ نہیں کرتی. سرکار نہ کچھ کرے یا سیاسی پارٹیاں نہ کچھ کریں تو شاید پھر کوئی اور کر دیتا ہے، اور وہ اس نے کر دیا ہے. بہرحال عدلیہ کے ذریعے اس طرح ہٹائے جانے کا عمل ایسا ہے کہ اس کی کہیں پہ بھی ستائش نہیں کی جا سکتی. یہ غلط عمل ہے اور اس کی پرزور قسم کی جو ہے وہ مذمت کی جانی چاہیے. اگر سردار تنویر الیاس صاحب اس طرح امپوز کیے گئے تھے تو وہاں پہ سب سے بڑی پارٹی تو پیپلز پارٹی تھی، تو پیپلز پارٹی جو تھی وہ لیڈ کرتی اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتی، جنہوں نے پچھلے الیکشن کے اندر جو تھا وہ پیپلز پارٹی سے قابو نہیں آئے تھے. بھئی اگر وہ سردار لطیف کھوسہ کی چھٹی کروا سکتی ہے اور اپنا مصطفیٰ کی چھٹی کروا سکتی ہے تو ان کی بھی چھٹی کروائی، وہاں پہ جو لوگ تھے جو کہ ادھر ہوئے تھے ان کی چھٹی کروائی جا سکتی تھی. تاہم ایسا نہیں کیا گیا اور موقع دیا گیا کہ سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ خود اپنے اس کے اندر ٹریپ ہو جائیں. سردار تنویر الیاس صاحب کے تمام تر جو ماضی کی حرکات ہیں وہ سردار گروپ آف انڈسٹریز ہے کہ کیا ہے ان کا، اس میں ایک ہاؤسنگ اسکیم بھی ان کی آتی ہے، میڈیا کے چینلز بھی انہوں نے خرید رکھے ہیں کافی زیادہ. تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ کوئی قابل ستائش ان کا عمل نہیں رہا، لیکن ان کو ہٹایا جانا تھا تو جمہوری طریقے سے ہٹایا جانا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہٹایا گیا، اور اس بات کی مذمت کی جانی چاہیے اور مزاحمت کی جانی چاہیے. یہ جو میری رائے تھی وہ میں نے بیان کر دی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے ایگری نہ کرتے ہوں، اور اگر آپ مجھ سے ایگری نہیں کرتے تو نیچے فیڈ بیک لکھ دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.